نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل صد احترام سامعین کرام،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے، اللہ رب العزت بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بے حد شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ خالق نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ایسی بہاریں، ایسی عیدیں زندگی میں بار بار آئیں اور ہم حضور کی اس خوشی کا جشن اسی طریقے سے منائیں۔ لیکن علم نہیں ہے کہ کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے اور وہ دن، وہ لمحہ ہماری زندگی کا آخری بن جائے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو اللہ کریم نے ایام ہمیں عطا کر دیے ہیں اس کی قدر کی جائے اور صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منائی جائے، کیونکہ یہ ہم اپنی مرضی سے یا اپنے فہم سے یا اپنی عقل سے عمل نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کا اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب میں تمہیں کوئی فضل دوں، تم پہ کوئی نعمت ہو، تو پھر تم خوشی منایا کرو، مسرت حاصل کیا کرو، خوشی حاصل کیا کرو۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں خوشی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہم نے حضور علیہ السلام کا میلاد منانا ہے، آپ کی آمد کی خوشی منانی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی پڑھا جائے، اپنایا جائے، مانا جائے۔ میں بارہا یہی بات کہتا ہوں کہ میلاد صرف منا لینے سے نجات نہیں ہے، میلاد کو اپنانے سے نجات ہوگی۔ حضور کے آنے کی صرف خوشی منانے سے نجات نہیں، بلکہ حضور کے آنے کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ حضور کی آمد کا جو مقصد ہے اس کو بھی اپنانے سے نجات ہوگی۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کا صرف میلاد مناتے ہیں اور حضور کی زندگی کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمارے صرف میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔
خوشی کس بات کی مناتے ہیں؟ ہم جو میلاد کی خوشی مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی محبوب ترین وہ ہستی عطا فرمائی ہے تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جس نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہے، ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ یہ وجہ ہے ہماری خوشی منانے کی۔ جب ہم صرف خوشی منائیں، اور حضور کی ان تعلیمات کو بھلا دیں تو پھر اس کا فائدہ حاصل نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو، سب سے عظیم پہلو وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کریم نے اخلاق عظیم عطا فرمایا، اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ کیا اور تعریف کی ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کریم نے اخلاق عظیم سے نوازا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں قربان جاؤں، کیسا اخلاق ہے کہ لوگ میرے محبوب کو پتھر مارتے ہیں اور میرا محبوب ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ہمارا تو طرز زندگی ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں تو ہم مرد نہیں ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں تو ہم تو بزدل ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے، کسی نے ایک گالی دی ہے تو اس کو 2 گالیاں ہم دیں گے، لیکن میرے محبوب کو جو اللہ کریم نے اخلاق عطا فرمایا کہ لوگ محبوب کو پتھر مار رہے ہیں، اور فرشتے نے آگے کہا اللہ میں تیرے محبوب کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں؟ فرمایا ہاں تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ بات کرو۔ میرے محبوب کائنات علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور کہا حضور اگر آپ حکم دیجئے تو میں ان طائف کے 2 پہاڑوں کو یوں پکڑ کر کے ان پوری کی پوری بستی کو یوں مسل دوں اور ان کی نسل کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے، مجھے زحمت نہیں بنایا۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ میری بات نہیں مانتے چلو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا ان کی قوم کے بچے میرے فرما بردار اور عاشق بن جائیں گے۔ حضور نے تو ان کو بھی بد دعا نہیں دی، ان کو بھی خلاف نہیں بولا، ان کو بھی گالی نہیں دی۔ خالق نے ایسے تو نہیں نہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب میں نے آپ کو اخلاق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ آپ جانتے ہو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کافر یوں گردن میں رومال ڈال کر کے یوں اور پھر اس کو لپیٹا دے کر کے دباتے تھے، میرے محبوب نے ان کو بھی بد دعا نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا پھینکا گیا، غلاظت پھینکی گئی، میرے نبی نے ان کو بھی بد دعا نہیں دی۔ آج ہم کس منہ سے اس نبی کے امتی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں؟ کس منہ سے اس نبی کا اپنے آپ کو عاشق کہلواتے ہیں؟ جس نبی کے ہم عاشق بنتے ہیں، کبھی غور کریں کہ ہماری زندگی اس محبوب جیسی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمارے اخلاق اس نبی جیسے ہیں؟ کہ ہماری گفتار اس آقا کائنات جیسی ہے؟ ہم بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ اگلے کا سینہ چیر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں تو ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تلواروں اور کھنجروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، اس زبان سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا۔ میں اپنے ہاتھ میں اگر چھری سے کٹ لگا لوں،
ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ کھاؤ بھر جائے گا۔ لیکن کسی کی زبان کا لگا ہوا زخم، وہ انسان مر بھی جائے تو وہ زخم تازہ رہتا ہے۔ کسی نے زخم دیے ہوں تو کوئی آ کر کے بتائے نا کہ یار وہ فلاں بندہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اس کے دل میں پھر بات آتی ہے، اچھا وہ اللہ کو پیارا ہوا جس نے فلاں وقت میں مجھے فلاں بات کہی تھی۔ لوگوں اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے چلاؤ، جب بولو تو پہلے ان الفاظ کو تولو کہ جو بول رہا ہوں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کیونکہ تیرے مرنے کے بعد بھی وہ لفظ یاد رہیں گے اس بندے کو کہ فلاں وقت میں اس انسان نے مجھے فلاں بات کہی تھی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، زندگی طیبہ اٹھائے تو پتہ چلتا ہے میرے محبوب کا اخلاق کتنا پیارا تھا، میرے محبوب کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا۔ آقا نے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا میرے محبوب کا، آپ کو پتہ ہے نا، بہت بڑا دشمن تھا۔ اس کا نام تھا ابو الحکم، یعنی کہ یہ بڑا پنچایتی قسم کا بندہ تھا، چودھری ٹائپ، پنچایتی۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا، پنچایت بیٹھتی، اس کو بلاتے اور اس سے فیصلہ کرواتے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا ابو الحکم، یعنی کہ فیصلے کرنے والوں کا پیو، بڑا، جس سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بار بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، فرمایا حضور وہ ابو الحکم نے ایسے کہا، ابو الحکم نے ایسے کہا۔ آقا کائنات نے فرمایا میرے صحابہ، جس انسان کو دین کی سمجھ نہ آئے وہ ابو الحکم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابو الحکم نہیں، وہ تو ابو جہل ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں۔ تب سے صحابہ اکرام اس کو ابو جہل کہنے لگ گئے، اور آج تک وہ ابو جہل کہلاتے ہیں۔ ایک بار ایک صحابی محبوب کائنات علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا حضور ابو جہل کے بارے میں بد دعا کیجیے، اس کو لعنت کیجیے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر کے آیا۔ آقا اس ابو جہل کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرتے، اس کو بھی لعنت نہیں کہتے، جو میرے نبی کو طرح طرح کی تکالیف دیتا ہے، طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا ہے۔ ایک بار آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ المعلیٰ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ابو جہل اور اس کا پورا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا یار آج کتنا مزہ آئے کہ وہ فلاں جگہ پر کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے اور اس کی گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، معاذ اللہ آج کتنا مزہ آئے کہ کوئی جائے اس کو اٹھا کے لائے اور آ کر کے اس محمد کی کمر پہ رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، اس کی کمر پہ رکھ دے۔ ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا ابو جہل میں کارنامہ سر انجام دیتا ہوں۔ دوڑ کر کے گیا اور اس گندی خون اور گوبر سے بھری اوجڑی اٹھا کے لایا، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے کی حالت میں تھے اور کمر پہ اس نے وہ اوجڑی رکھ دی۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی اور اتنی گندگی اور وزنی والی اوجڑی کہ میرے محبوب اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے، اور سجدے کی حالت میں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو قد تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اور آپ جانتے ہیں جو چھوٹے قد والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی چھوٹے ہوتے ہیں، پاؤں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ وزن اٹھا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت چھوٹے قد کے تھے، وہ کوشش کرتے رہے، دھکا لگاتے رہے کہ میں اس کو اتار لوں، لیکن ہٹا نہ سکے۔ وہاں سے دوڑے
اور سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ، لوگوں نے آپ کے بابا کی کمر پہ اوجری رکھ دی ہے، آپ جلدی سے آئیے، یہ نہ ہو اس وزن میں حضور کا سانس بند ہو جائے، جلدی سے دوڑ کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دونوں آئے اور مل کر کے میرے محبوب کی کمر سے اس گندی اوجری کو اتارا۔ محبوب کائنات علیہ السلام کی کمر بھی اس گندگی کی وجہ سے، وہ غلاظت کی وجہ سے گندی ہو گئی، آپ کے سر مبارک میں بھی وہ غلاظت لگی۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء اپنے دوپٹے سے میرے محبوب کا چہرہ صاف کر رہی ہیں، میرے محبوب کا سر صاف کر رہی ہیں، کپڑے صاف کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اللہ ان لوگوں کو برباد فرما، ان لوگوں کو تباہ کر دے جو میرے بابا کو اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ بد دعا نہ کر، اللہ نے ہمیں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے رحمت بنا کر۔ اس سے بڑھ کر اور اخلاق کی کیا مثال دوں، اس سے بڑھ کر اخلاق عظیم کون سا پیش کروں کہ لوگ اس طرح تکلیف دے رہے ہیں اور میرے محبوب فرماتے ہیں بیٹی ان کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایک پہلو یہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا بد دعا نہ کرو، لیکن بد دعا تو ہو چکی تھی، سیدہ فاطمہ کے منہ سے بد دعا تو نکل چکی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے بد دعائیں کی تھی، جنگ بدر کے اندر ہم نے ان لوگوں کو ذلیل و خوار ہو کر کے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن لوگوں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میرے محبوب اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی فرماتے ہیں کہ بد دعا نہیں دینی۔ خالق کائنات نے یوں تو نہیں نہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ میرے محبوب پائے اخلاق عظیم لائے اور لوگوں میں محبت کے پیغام پہنچائے اور لوگوں کو سکھایا۔ لوگوں ایمان کی حرارت یہ ہے، ایمان کی تمہارے کسوٹی یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، لوگ تجھے تکلیف دیں تو اس کو دعا دے، لوگ تجھے پریشان کرے تو اس کو دعا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محبوب کائنات رحمت کائنات صلی اللہ مل کر کے بولو یار۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلے کی آج حالت کچھ ناساز سی ہے، کیونکہ مسلسل بیانات بھی اور مسلسل سفر بھی، کل راجن پور سے آیا ہوں، کل پھر ملتان کے لیے نکلنا ہے اور مسلسل سفر کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور حضور کی حضور کی ثنا اور مدح بیان کرنے کے لیے حضور نے ہمیں چنا ہے، تو گلے کی حالت کچھ ایسی ہے، تو گلا میرا خراب ہے، آپ کا تو نہیں ہے نا؟ بولو آپ کا تو نہیں؟ تو چلو میری آواز نہیں نکل رہی، آپ تو تھوڑی سی نکال دو، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میرے محبوب علیہ السلام اس طرح نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں۔ ایک عورت ام جمیل نامی عورت ہے، میرے محبوب روز نماز کے لیے جاتی ہیں، یہ روز جنگل جاتی ہے اور جنگل سے آ کر کے وہاں سے کانٹے اٹھا کر کے کانٹے اکٹھے کر کے لاتی ہے۔ میرے نبی جہاں سے روز گزرتے ہیں وہ روز کانٹے پھینکتی ہے، وہ کانٹے پھینکنے سے باز نہیں آتی، میرے محبوب روز کانٹوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، وہ کانٹے پھینکنا نہیں چھوڑ رہی، میرا محبوب اس کو بد دعا نہیں دے رہا۔ سبحان اللہ۔
روز کانٹوں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور گزر کر کے چلے جاتے ہیں. میرے نبی کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں, کانٹے چبھنے کی وجہ سے آقا کے پاؤں سے خون جاری ہو جاتا ہے, لیکن میرا محبوب ان کو کوئی بات نہیں کرتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ ہے اخلاق عظیم, یہ ہے عظیم اخلاق میرے محبوب کا. اللہ اکبر. لوگوں, میرے محبوب روز جاتے ہیں. ایک دن آقا کائنات کی طبیعت ناساز ہوئی. آقا کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی. آقا کائنات اس طرح کانٹوں سے گزر کر کے نہ گئے, اس نے کانٹے پھینکے ضرور ہے, میرے نبی گزرے نہیں ہیں. اس نے بات پھیلا دی کہ محمد اب نہیں آتے نا, صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آتے. محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے. اللہ, یہ اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے تھے, اپنے رب کی ملاقات کے لیے. اب نہیں آ رہے, اس کا مطلب ہے محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات پہنچتے پہنچتے میرے اور تیرے محبوب کے پاس پہنچ گئی. حضور کے پاس بات پہنچی. لوگ کہہ رہے ہیں محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے. آقا کائنات علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. فرمایا اللہ, لوگ کہتے ہیں تو نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ, کیا واقعی تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ میں نے تیری خاطر طائف میں پتھر کھائے, میں نے تیری خاطر اپنے صحابہ ذبح کروائے, میں نے تیری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اللہ, کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ میرے محبوب کے آنسو جاری ہیں. خالق کائنات نے فرمایا جبریل, فرمایا ہاں رب جلیل, فرمایا جا میرے نبی کے آنسو بھی پوچھ لے, میرا پیغام بھی دے دے. وَمَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب, مجھے تیرے چہرے کی قسم, مجھے تیری زلفوں کی قسم. ہربس پورا کے رہنے والوں, بات کچھ تھی, جواب کچھ آیا. بات تو یہ تھی کہ حضور کو اس کے رب نے چھوڑ دیا, یہ بات تھی نا. تو اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا میرے محبوب میں نے تو آپ کو نہیں چھوڑا, میں نے تو آپ کو نہیں چھوڑا. اللہ نے یہ نہیں کہا, بلکہ فرمایا والضحیٰ, میرا محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم. اللہ, لوگ کہتی ہیں تو نے چھوڑ دیا, تو چہرے اور زلفوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ مشیت نے جھوم کر کے کہا لوگوں, جس کو چھوڑا ہو اس کے چہرے اور زلفوں کی قسم نہیں کھائی جاتی. تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو, مجھے تو حضور کی ذات تو ذات رہ گئی, مجھے تو حضور کی زلفوں سے بھی پیار ہے, مجھے تو اپنے محبوب کے چہرے سے بھی پیار ہے. اللہ اکبر. لوگوں, بات عرض کر رہا ہوں, لوگوں نے تکلیفیں دی, میرے محبوب نے دعائیں دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق عظیم یہ ہے. محبت کی یوں جس نے دریا بہائی, دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے. کیا سمجھ آتی ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ. محبت کی یوں جس نے دریا بہائی, دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کہ جوہر کھلائے, کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے.
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فاطمہ ذرا دیکھنا، چکی پیس پیس کر کے تیرے ہاتھوں پہ زخم ہو گئے ہیں، مشک اٹھا کر کے، مشکیزہ اٹھا کر کے تیری کمر سے نشان بن گئے ہیں، کپڑے یہاں پھٹے اور گھسے محسوس ہوتے ہیں۔ فاطمہ، اللہ نے محبوب کو مال غنیمت میں سے کچھ غلام دیے، ذرا جانا اپنے بابا سے کہ بابا کوئی غلام دے دیجئے، میں اس غلام سے کام کرواؤں، خود سکون کروں۔ سیدہ فاطمہ آئی، میرے نبی سے ملاقات نہ ہوئی، واپس تشریف لے آئی، میرے نبی کو پتہ چلا ہے بیٹی فاطمہ آئی تھی، آقا کائنات آئے، فرمایا بیٹی فاطمہ کس غرض سے آپ آئی تھی، مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سیدنا علی نے فرمایا حضور آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، دیکھیے نا فاطمہ کا کیا حال ہو گیا، ہاتھوں پہ زخم پڑ گئے، اللہ چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا، حضور کوئی غلام دیجئے، میرے نبی کا اخلاق دیکھو، میرے نبی کا پیار دیکھو، میرے محبوب کی تربیت دیکھو۔ فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے غلام سے بھی اعلیٰ چیز کیوں نہ دوں، غلام کو کیا کرنا ہے، تجھے غلام سے بھی کوئی اعلیٰ چیز دے دوں۔ فرمایا ہاں بابا دیجئے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ جب تو بستر پہ لیٹی ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک حدیث میں 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی تو پڑھ لیا کر، اللہ تیرے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ اور عالم کیا ہے، دوسروں کو میرے محبوب مال غنیمت کا سامان بانٹ رہے ہیں، اور اپنے گھر کا عالم کیا ہے کہ کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، کئی دن سے کھانا نہیں بنا ہے۔ تو یہ میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ آج ہمیں کوئی ایک نعمت نہ ملے تو ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تو نے فلاں چیز نہیں دی، تو نے فلاں چیز عطا نہیں کی، فلاں چیز نہیں ملی۔ لوگوں میں کہتا ہوں شکوے نہ کیا کرو، بلکہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ خالق نے فرمایا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دو تمہاری ساری زندگی گزر جائے، میری نعمتوں کو گن نہ سکو۔ اللہ اخلاق کی عظیم عرض کر رہا ہوں نا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائی، دل ان کا بچینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کہ جوہر کھلائے، کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آقا کائنات علیہ السلام رستے سے جا رہے ہیں اور دیکھا ایک بوڑھی مائی سامان لے کر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، گھر سے باہر۔ کہا اماں کدھر جانے کا ارادہ ہے، سامان کیوں باہر رکھا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے سنا ہے یہاں پہ نا کوئی محمد نامی جادوگر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جادوگر ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس مائی کو کیا پتا یہ جادو نہیں، یہ تو اخلاق کے آئے، سبحان اللہ، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا کدھر جانا ہے؟ فرمایا میں نے ذرا شہر کے باہر جانا ہے۔ بیٹھی کیوں ہو؟ بیٹا وزن اٹھایا نہیں جاتا، گٹھلی اٹھائی نہیں جاتی۔ کہا لاؤ اماں میں تمہاری گٹھلی اٹھاتا ہوں۔ میرا غریب نواز محبوب، میرا گنج بخش محبوب، میرا بے کسوں کا سہارا محبوب پیغمبر علیہ السلام
अम्मा की गठली मेरे महबूब ने अपने सर पे उठा ली है और चल रहे हैं। चलते चलते शहर से बाहर गए, वहां जाके अम्मा का सामान उतारा, अल्लाह अकबर, वापिस आने लगे। अम्मा कहती हैं बेटा जरा बात सुन, तुझे नसीहत करती हूँ, तुझे जरा नसीहत करने लगी हूँ, समझाने लगी हूँ। हमारा हाँ अम्मा क्या समझाना है? हमारा बेटा जरा अपने आप को उस मोहम्मद से बचा करके रखना, वो जादू के जोर से अपना बना लेता है। हमारा ठीक है अम्मा, जैसे कहती हो ठीक है। मेरे महबूब चलने लगे। अम्मा कहती है बेटा बड़ा सोना चेहरा तेरा, बड़ा मुबारक चेहरा लगता है, जरा अपना नाम तो बता, जरा तारुफ तो करवा, जरा अपने बारे तो बता। मेरे महबूब ने फरमाया अम्मा जिससे डर कर तू आई है मैं वही मोहम्मद हूँ। मरहबा मरहबा। फरमाया अम्मा जिससे तू डर के आई है मैं वही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अम्मा बोली बेटा फिर देखता क्या गए, पढ़ा कलमा और गुलाम बना ले। आगे कोई वाक़या सुनाऊं। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक मालदार इंसान था, बड़ा मालदार, बड़ा जगीदार पर था यहूदी। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ कर्ज लिया हुआ, कुछ उधार पैसे लिए हुए थे और एक महदूद मुद्दत तक, यानी कि फुला वक्त में तुम्हें वापस कर दूंगा, फुला दिन वापस कर दूंगा। अल्लाह अकबर। रास्ते में मेरे महबूब जा रही है, वो यहूदियां रही, अभी वो तारीख नहीं आई थी, वो मुकर्रर वक्त नहीं आया था। मेरे महबूब से कहने लगा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको कर्ज दिया था, मेरा कर्ज वापस कीजिए। फरमाया भाई वो कर्ज की तारीख या दिन अभी तो आया नहीं, वो मुकर्रर वक्त अभी नहीं आया, जब आएगा तुम्हें दे दूंगा। ये जबरदस्ती करने लगा, कहता नहीं मैं आज ही लेकर के जाऊंगा, नहीं तो आप यहाँ मेरे पास बैठ जाएं, आपको जाने नहीं दूंगा। मेरे महबूब एक इशारा करते, आपके गुलाम उसकी गर्दन उतार देते, लेकिन मेरे महबूब उसने कहा आप बैठ जाइए। मेरे महबूब बैठ गए। कहा नहीं जाने दूंगा, फरमाया बैठा हूं, क्योंकि बज़ाहिर नबी मेरे पास कर्ज अदा करने की रकम नहीं है, बैठो। ज़ोहर हुई, तवज्जो करना, असर हुई, मगरिब हुई, इशा हुई, मेरे नबी ने वहीं पर पढ़ी। उसने कहा नहीं जाने दूंगा, मेरे नबी फरमाते हैं नहीं जाऊंगा। ये अखलाक है। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक अज़ीम ये है। रात गुजर गई, सारी रात। सुबह हुई, वो कहने लगा हुजूर इरादा गुस्ताखी का नहीं था, मैं आपकी गुस्ताखी नहीं करना चाहता था, मैंने तो ज़बूर इंजील में ऐसे पढ़ा था आखिरी नबी ऐसा होगा जो किसी का हक नहीं मारेगा, किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी से बदअखलाकी नहीं करेगा। मैंने तो कल से आपके अखलाक देख रहा था, मैं तो चेक कर रहा था हमारी किताबों ने जो कहा है आप वैसे हैं कि नहीं। हुजूर कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए, हमारी किताबों ने जो कहा था आपने करके दिखाया है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे महबूब का अखलाक़ अज़ीम है। लोगों, एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा था, सहाबा ने मना फरमाया, आपने कहा नहीं इसको पेशाब कर लेने दो, ये ना हो ये पेशाब को रोक ले, इससे तकलीफ हो जाए, इससे बीमारी लग जाए, इसे पेशाब कर लेने दो। जब वो कर लिया, उसे बताया भाई ये हमारी इबादत गाह थी, इबादत की जगह थी। वो डर गया, बड़ा डरा कि इनकी इबादत की जगह पे मैंने पेशाब कर दिया तो मुझे मारेंगे। मेरे महबूब ने फरमाया सहाबा पानी लाओ, मैं खुद पानी बहाता हूँ।
میں خود پانی بہاتا ہوں۔ اب وہ ڈرا بیٹھا تھا، سہما بیٹھا تھا، اب مجھے سزا دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا بھائی تو چلا جا، آئندہ خیال کرنا۔ وہ گیا، کہتا ہے جانے تو لگا ہوں، جاتے جاتے ایمان بھی عطا فرما دیجئے، مجھے ایمان کی دولت دیجئے، کلمہ پڑھائیے۔ لوگوں، اخلاق عظیم میرے محبوب کا اخلاق یہ تھا کہ جو بھی آتا گیا میرے محبوب کا بنتا گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اخلاق عظیم کا تمہیں مالک بنایا ہے میرے محبوب۔ اور محبوب کائنات نے اخلاق دکھایا اور لوگوں کو محبوب بنایا، شیر و شکل میرے محبوب کی ذات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے نبی کا اخلاق یہ ہے۔ آج نبی کو ماننے والوں، تم بھی اپنا اخلاق درست فرماؤ، تم بھی اپنا اخلاق درست کر لو، تم بھی اپنا اخلاق بہترین کر لو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جس نبی کو یہ مانتے ہیں وہ اگر امتی ایسے ہیں تو وہ نبی کیسا ہوگا۔ تمہارے اخلاق دیکھ کر کے لوگ کہیں اگر عاشق ایسے ہیں تو ان کا محبوب کیسا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنا بد اخلاقی کے ساتھ لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کرو کہ یہ مسلمان بد اخلاق ہے، معاذ اللہ، تو ان کا نبی کیسا ہوگا۔ ایسا اخلاق پیش کرو کہ غیر مسلم بھی کہیں کہ عاشقوں کا اخلاق یہ ہے تو ان کے محبوب کا اخلاق کیا ہوگا۔ لوگوں، اخلاق عظیم کی دعا کیا کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں نہ نکال دو، چھوٹی چھوٹی بات پہ ظلم و ستم نہ کرو، چھوٹی چھوٹی بات پہ غلط بیانی نہ کرو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اگر ملازم سے 200 300 400 کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ اس کی نہ بہن کو چھوڑتا ہے، نہ اس کی ماں کو چھوڑتا ہے، نہ اس کی بیٹی کو چھوڑتا ہے، گالیاں نکالتے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں، کیا اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت تیرے 200 400 سے تھوڑی ہے؟ 200 400 500 کے نقصان پر ملازم کی ماں بہن بیٹی کو ذلیل کر چھوڑتا ہے، گالیاں نکال بے عزت کر دیتا ہے۔ لوگوں، تمہارا 500 1000 5000 50,000 بھی ہو تو رب کائنات کی قسم اس ملازم کی ماں بہن بیٹی کی عزت تیرے 50,000 سے بھی زیادہ ہے۔ آقا نے فرمایا تمہارے اخلاق پتہ چلے گا، قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تمہارے ملازمین کے بارے میں، تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، تم ان کے امیر ہو۔ اللہ کریم ہمیں اخلاق عظیم عطا فرمائے، حضور کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔